لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا ينال غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسطور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسنين نبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين على لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم صل على محمد. حاضرین گزارش یہ کی جاتی ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد تقی کربلائی ابن سید رفیق حسین مرحوم کی روح کو صالح فرماتا. اللہ صلوات پڑھتے میں جل کر عظمت آل محمد. حاضرین بس وازداران سرکار ابا عبداللہ الحسین و ماتمداران قاضی ابوالفضل العباس، آیت کے انتخاب نے بتا دیا ہوگا کہ گفتگو کس حوالے سے ہونی ہے، ٹھیک ہے، اور مجلس کا عنوان اور مجلس کی مناسبت یہ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہیں، لہٰذا میں نے اسی آیت کا انتخاب قرآن مجید سے کیا. اور ایک آیت میں سورہ مریم کی اور پڑھوں گا 2 منٹ کے بعد کہ پروردگار عالم نے کیا بات والدین کے لیے کہی ہے. سب سے پہلے اسی آیت کا ایک پہلا فقرہ اگر میں اپنی ابتدائی کلام کے لیے، اپنے آغاز کلام کے لیے پیش کروں تو مجھے لگتا ہے کہ کافی ہوگا کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ پروردگار عالم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ عبادت صرف اس کی ہوگی. پروردگار عالم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ سر صرف اس کو جھکے گا. پروردگار عالم یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ پرستش صرف اس کی ہوگی. پروردگار عالم یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ اگر انسان کو بنایا ہے تو انسان خدا کے آگے ہی تو جھکے گا. اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان خدا کو ہی تو سجدہ کرے گا. عجب نہیں پروردگار عالم آواز دے کہ تمہیں ممکن ہے اس دنیا میں کوئی ایسے افراد مل جائیں ناستک نما، کوئی ایسے افراد مل جائیں جو خدا کا انکار کرتے ہوئے نظر آئیں کہ کوئی خدا نہیں ہے، ہم حادثے سے پیدا ہوئے ہیں اور حادثے سے ختم ہو جائیں گے. تو وہ یہ میری بات سمجھ لیں، وہ میری بات محسوس کر لیں. میں نے اپنے آپ کیا عرفان، میں نے خدا کا وجود، پروردگار عالم کہتا ہے میں نے خود کا عرفان انسان کے جسم میں رکھا ہے. میں نے اپنا عرفان انسان کے جسم میں رکھا ہے. اس پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر سجدے کے زندگی گزارے. توجہ رکھیے گا، اب تھوڑا سا میرے ساتھ جڑ جائیں. اس پوری کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو بغیر سجدے کے زندگی گزارے. یہ ایک الگ بات ہے کہ جو مجھے سجدہ نہیں کرتا دولت کو کرتا ہے، جو مجھے نہیں کرتا حکومت کو کرتا ہے، جو مجھے نہیں کرتا طاقت کو کرتا ہے، جو مجھے نہیں. اچھا فکرہ صرف کرو، جو ایک خدا کو نہیں جھکتا وہ ہر دہلیز پہ جھکتا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. جو ایک دہلیز پہ جھکنے کا عادی نہیں ہوتا وہ ہر دہلیز پہ. خدا نے اپنا عرفان ہمارے وجود میں رکھا ہے. ہمیں سر جھکانا ہے، کہاں جھکانا ہے یہ ہمیں خود طے کرنا ہے. پروردگار عالم یہ فیصلہ کر چکا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خدا یہ فیصلہ کر چکا. آپ بھی اس کائنات میں زندگی گزارتے ہیں، کورٹ کچہری آپ نے بھی دیکھی ہے، کورٹ کچہری آپ نے بھی دیکھی ہے. جب فیصلہ ہو جاتا ہے
وکیل چاہے جتنا اچھا بھی ہو مگر جج کے فیصلے کے بعد کوئی بنائی نہیں بنتی. اچھا لگے برا لگے، اچھا لگے برا لگے، مگر اگر جج نے فیصلہ کر دیا تو طبیعت قبول کرے نہ کرے مگر اس کی مخالفت نہیں ہوتی. فکرہ محسوس کریے گا، اس کی مخالفت نہیں ہوتی. اچھا یہ تو فیصلہ کرنے والا انسان ہے، غلطی کا امکان ہے، لیکن وہ جو فیصلہ کرنے والا ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہماری طبیعتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرنے والا ہے. اچھا یہ ہم نے اپنی اس چھوٹی سی دنیا میں دیکھا ہے جو اپنے آپ کو ایک منصب تک پہنچا دیتا ہے. فکرہ محسوس کریے گا، جو اپنے آپ کو ایک منصب تک پہنچا دیتا ہے پھر اس کی مخالفت نہیں ہو پاتی. جو اپنے آپ کو ایک منصب تک پہنچا دیتا ہے پھر اس کی مخالفت نہیں ہو پاتی. لوگ اس کی مخالفت کر کے بھی نہیں کر پاتے. مثال دوں، جو اپنے آپ کو منصب تک پہنچا دے پھر وہ فیصلہ کرے اچھا لگے برا لگے مگر ماننا پڑتا ہے. اگر 8 بجے رات کو فیصلہ ہو جائے نوٹ بند تو بند، توجہ رکھیے گا، نوٹ بند تو بند، اچھا لگے برا لگے ماننا تو پڑے گا، قبول تو کرنا پڑے گا، اتباع تو کرنی پڑے گی. اما بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر جب منصب دار کی مخالفت نہیں ہو سکتی تو پروردگار کی کیا؟ ایک صلوات محسوس کریے فکرہ. اللہ فیصلہ کرنے والا یہ معبود ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. خدا فیصلہ کر چکا کہ سر اس کو جھکاؤ مگر والدین کے ساتھ احسان کرو. اپنے ہر نیکی کی بسم اللہ اپنے ماں باپ سے کرو. اس سے آسان میں ترجمہ بالوالدین احسانہ کا کیا پیش کروں؟ وبالوالدین احسانہ. اپنے ہر نیکی کی بسم اللہ اپنے والدین سے کرو. اپنے شانوں کو جھکاؤ، ان کے سامنے اف نہ کرو، ان سے کریمانہ باتیں کرو. قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے طلب مغفرت کرو، رحم کی دعا کرو. ایک آیت. ماں باپ ہمارے اوپر یا ماں باپ کا کردار ہمارے اوپر کتنا اثر گزار ہے ایک آیت اور محسوس کریے کہ ماں باپ اگر اچھے ہوں تو ہمارے کردار پہ وہ ان کے عمل کا عکس العمل ہمارے کردار میں کتنا نظر آتا ہے. سورہ مریم. یا اخت ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. دوسری آیت دلیل کے طور پر. آنے والے مریم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن. مریم کس کی بیٹی ہیں؟ جناب عمران کی. آنے والے نہیں جانتے کہ یہ مریم ابن عمران ہے یا مریم بنت عمران ہے. آنے والے نہیں جانتے. اب اس آیت کی تفسیر پیش کر رہا ہوں، تفسیر البرہان. ایک علت عیسائیوں کے، شرپسندوں کے، فاسدوں کے یا اختہ ہارون کہنے کی یہ تھی کہ انہوں نے ہارون کی بہن کہہ کے اس لیے خطاب کیا تھا. ایک علت آیت اللہ ہاشم بہرانی بیان کرتے ہیں، تفسیر البرہان میں روایت فرماتے ہیں کہ ایک علت یہ تھی کہ اس زمانے میں جناب مریم کے حوالے سے ایک بھائی کی نسبت جناب مریم کو دی جاتی تھی جس کا کردار بظاہر ٹھیک نہیں تھا، جس کا کردار بظاہر ٹھیک نہیں تھا، جو معاشرے میں عزت دار نہیں مانا جاتا تھا. اب شرپسندوں کا مزاج سمجھ میں آیا، جب وہ کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو خاندان کے اس افراد سے جوڑتے ہیں جس کا کردار سب سے خراب ہو. اگر وہ کسی کی توہین کرنا چاہتے ہیں تو خاندان کے اس فرد سے جوڑتے ہیں، یہ ان کا بھائی ہے، یہ ان کا بھتیجا ہے، یہ ان کا چچا ہے، یہ ان کا ماموں ہے. اس فرد سے جوڑیں گے. شرپسندوں کا مزاج جو جس کا کردار سب سے زیادہ منفی پہلو رکھتا ہو. ایک وجہ. دوسری وجہ یا اختہ ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء. اے مریم نہ تمہارا باپ غلط تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں غلط تھی.
کاش میرا فقرہ پہنچ جائے جیسا میں پہنچانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں آنے والے عیسائی ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم نہ تمہارا باپ غلط تھا نہ تمہاری ماں باغی تھی, تو یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اما یہ تو عیسائی بھی محسوس کرتے ہیں کہ اگر بچے کا کردار بلند ہوتا ہے تو ماں باپ کے کردار کے بلند ہونے سے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت. نہ تمہاری ماں باغی تھی نہ تمہارا باپ غلط تھا, پھر یہ بچہ کہاں سے آیا؟ جناب مریم کو جواب دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا؟ اب فقرہ محسوس کریں, تمہید کی منزل گزر گئی, اب میں اپنے تقریر کے پہلے مرحلے میں آ گیا. اب جناب مریم سے جب سوال ہوا وما کانت امک بغیا, جب تمہاری ماں باغی نہیں تھی مریم, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ اب ایک مرتبہ جناب مریم بولے تو کیا بولے, عیسائی ہجوم کر کے آئے ہیں, دشمن ہجوم کر کے آیا ہے. آنے کے بعد گواہی اس سے مانگ رہا ہے جسے بظاہر نہیں بلکہ قرآن میں پروردگار عالم نے معصومہ کہا ہے, جسے پروردگار عالم نے قرآن میں معصومہ کہا ہے. معصومہ سے عیسائی گواہی مانگ رہا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا. مریم کچھ کہتی, فرشتہ وحی آیا کہ عیسیٰ کلام کرو. عیسیٰ گہوارے میں ہے انی عبداللہ, ماں کی آگوش عیسیٰ کا کلام انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. یہی کلام کیا جناب عیسیٰ نے, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے, مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے. یہ نہیں بتایا کہ میری ماں کے کردار پہ گفتگو نہیں کی, بلکہ عیسیٰ نے اپنا منصب بتا دیا اور عیسائی خاموش ہو گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بچہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ نبی ہے, اور نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم کی گواہی رد نہیں ہوتی. فقرہ محسوس کریں, معصوم کی گواہی رد نہیں ہوتی. اللہ اکبر, کوئی ایک ایسا جیالہ عیسائی نکل کے نہ آیا جو یہ کہتا کہ عیسیٰ بیٹے ہیں. بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی, بیٹے کی گواہی ماں کے حق میں قبول نہیں ہوتی. اما اتنا تو عیسائی بھی محسوس کرتے ہیں, اگر بیٹا گواہی ماں کے حق میں دے تو قابل قبول ہے. عیسائی سمجھا, بعد رسول مسلمان نہ سمجھا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. یہ فقرہ عیسائی سمجھا مگر بعد رسول مسلمان نہ سمجھا. عیسیٰ نے ایک جملہ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. سوال کیا ہے, یہ بچہ کہاں سے آیا؟ مریم آپ کی کس سے شادی ہوئی؟ عیسیٰ نے اتنا کہا کہ مجھے اللہ نے ایک کتاب دی ہے جسے انجیل کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہاں تک میرا فقرہ جائے گا. عیسیٰ نے کہا مجھے اللہ نے ایک کتاب دی ہے, اور عیسیٰ نے پڑھ کے نہیں سنایا, پڑھ کے نہیں سنایا, آگوش میں ہے, مگر عیسائی خاموش ہو گئے. اس کی گواہی قابل قبول ہے. ایک کتاب خدا نے مجھے دی اور پڑھ کے بھی نہیں سنایا, مگر عیسائیوں نے کہا اس کی گواہی قابل قبول ہے. مگر جس نے آگوش رسالت پہ توریت بھی سنائی, زبور بھی سنائی, انجیل بھی سنائی, قرآن بھی سنایا, مجھے نہیں پتا جرأت کیسے ہوئی کہ گواہی رد کر دے. ایک صلوات پڑھ دے عظمت عالم. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اگر باپ اچھا ہے تو ممکن نہیں ہے بظاہر کی اولاد نیک نہ ہو. توجہ رکھیے گا, دنیا درد تو محسوس کرے, دنیا اس درد کو تو محسوس کرے. باپ نیک ہے, ممکن نہیں ہے بظاہر اولاد نیک نہ ہو. ماں باکردار ہے, ماں محجبہ ہے, ممکن نہیں ہے بظاہر بیٹی محجبہ نہ ہو. قرآن کہہ رہا ہے, عیسائیوں کو تعجب تھا. اب ایک فقرہ محسوس کریے گا, کتنا درد دل ہے علی کے اندر. یا علی انا و انتا, نبی نے کہا تھا نا یا علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں. توجہ رکھیے گا, اب درد محسوس کرے علی ابن ابی طالب کا. میری گفتگو شروع ہو گئی. کوئی باپ ایسا درد محسوس کرے تو امت کا
جنگ جمل ختم ہوئی ہے، آپ نے کوئی میدان پوری کائنات میں آپ نے کوئی ایک ایسا فاتح دیکھا ہے جو اپنے دشمنوں کے لاشوں کے قریب جانے کے بعد گریہ کرے؟ اپنے دشمنوں کے لاشوں کے پاس جا کے گریہ کرے؟ علی گئے ہیں جنگ جمل کے بعد دشمنوں کے ایک ایک لاشے کے قریب کھڑے ہو کے علی آنسو بہا رہے ہیں، علی آنسو بہا رہے ہیں۔ سائل نے سوال کیا، مولا یہ کیا، یہ تو دشمن ہے، کہ یہ بظاہر مسلمان تھا، یہ بظاہر اللہ کو ایک مانتا تھا، یہ نماز پڑھتا تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، یہ بیت اللہ کی زیارت کو جاتا تھا، یہ زکوٰۃ ادا کرتا تھا، مگر اس کی عاقبت بخیر نہ ہوئی، مگر اس کی عاقبت بخیر نہ ہوئی۔ یا علی مرتضیٰ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ نماز ضامن نہیں بن سکتی کہ تمہاری آخرت بخیر ہوگی، نماز ضمانت نہیں بن سکتی کہ تمہاری عاقبت بخیر ہوگی۔ علی گریہ فرما رہے، مولا فرماتے یہ نماز پڑھتا تھا، یہ روزہ رکھتا تھا، یہ اللہ کو ایک مانتا تھا، مگر اس کی عاقبت بخیر نہ ہو پائی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ولایت کا اقرار نہیں کرتا تھا۔ اب سمجھ میں آیا عبادتوں کے محل کی تعمیر تب ہوگی جب بنیاد ولایت علی پہ کی جائے۔ ایک صلوات اللہ توجہ رکھے گا۔ مولا متقیان گریہ فرما رہے، اور آج آپ اٹھا کے میں کہتا ہوں خود سے نہیں، اپنا مسلک نہ پڑھیں آپ، دنیا کے جتنے بھی مفکر ہیں، جتنے بھی تاریخ نگار ہیں، تاریخ لکھنے والے ہیں، سب سے آپ پوچھئے، آپ عقیدے کے طور پر تو کہہ سکتے ہیں کہ جیسی علی کی حکومت گزری ہے کسی کی نہیں گزری، علی سے اچھا حاکم کوئی نہیں، آپ عقیدے کے طور پر کہہ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پہلے امام ہیں، لیکن آپ یہ بات ثابت نہیں کر سکتے۔ نہیں، صرف پہلا فقرہ سن کر فیصلہ نہ کریے گا جب تک دوسرا مصرع نہ عرض کیا جائے، دوسرا مصرع پہلے مصرع کی تشریح کرے گا۔ علی کو ماہر اور کامیاب سیاستداں آپ ثابت نہیں کر سکتے اگر آپ شیعہ آئیڈیولوجی سے ہٹ کے گفتگو کریں تو۔ ہمیں معلوم علی معصوم ہے، ہمیں معلوم علی امام ہے، ہمیں معلوم علی رہبر ہے، ہمیں معلوم علی منصوص من اللہ ہے، مگر اگر اس آئیڈیولوجی اور عقیدے سے ہٹ کے گفتگو کریے تو ثابت نہیں کر پائیے گا کہ علی اس دنیا میں ایک ماہر اور کامیاب سیاستداں گزرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے وہاں سیاست کا جو پہلو اور جو آئیڈیولوجی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو جتنا بڑا مکار وہ اتنا کامیاب نیتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہے کہ نہیں ہمارے درمیان؟ جو جتنا بڑا مکر کر جو جتنا سویٹ طریقے سے جھوٹ بول لے جائے، جو جتنا بہلا بہلا کے جھوٹ کا پانی پلاتا چلا جائے وہ اتنا کامیاب حاکم ہے۔ اب نہ سمجھیے گا تو کب سمجھیے گا؟ جو رو رو کے جھوٹ بولے اس سے کامیاب کوئی حاکم نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارے درمیان کامیاب حاکم کی دلیل۔ اب علی کو لے آئیے کہ علی کامیاب حاکم ہے کامیاب حاکم؟ یہ جو آپ کی آئیڈیولوجی ہے، آپ کے یونیورسٹیز میں جو پالیٹکس کی ڈیفینیشن پڑھائی جاتی ہے کہ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے بس اقتدار تک پہنچا دو، کس کا کتنا حق پامال ہو گیا، یہ نہ کوئی عنوان بنے گا نہ اس میں کوئی گفتگو ہوگی، لیکن 3.5 سال میں علی نے اسی تعریف کو بدل دیا۔ علی نے کہا خود کو منصب تک پہنچا دینا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے کو اتنا بڑا عالم بنا دو کہ خلافت 25 سال بھی ٹھوکر کھانے کے بعد تمہاری دہلیز تک آ جائے۔
حکومت ٹھوکریں کھاتی پہنچے گی. اپنے آپ کے اندر علم پیدا کرو. توجہ رکھیے گا کہ کامیاب حاکم کون ہوتا ہے؟ کہ جو بہترین انداز سے لوگوں کا حق پامال کرتا ہوا اپنے آپ کو منصب تک اور اقتدار تک پہنچا دے. اب علی اپنے زمانے کے کیسے حاکم ہیں؟ ابن عباس سے پوچھو. ابن عباس سے پوچھو. علی اس امت کے باپ ہیں. میرا موضوع آپ کے ذہن سے نہ محو ہونے پائے. علی اس امت کے باپ ہیں اور علی کی 3.5 سال کی حکومت یا 4 برس کی حکومت. کوئی کہے کہ کامیاب حکومت نہیں ہے اس سے گفتگو کریے, تبصرہ کریے. علی نے ایک دفعہ درمیان جنگ, آپ نے یہ روایت سنی ہوگی مگر میں اپنے بات کی دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں. علی نے درمیان جنگ ابن عباس کو بلایا. ابن عباس یہاں آئے, گفتگو ہو رہی ہے ابن عباس سے. ابن عباس سے پوچھا سب چھوڑو, تم لوگ حکومت کی گفتگو کر رہے ہو, اپنے آپ کو منصب تک پہنچانے کی, اقتدار تک پہنچانے کی گفتگو کر رہے ہو, سب چھوڑو. یہ بتاؤ یہ جو جوتی علی ابن ابی طالب سل رہے ہیں اس کی قیمت کیا ہوگی؟ فکرہ محسوس کریے گا اور نتیجہ میرا سنیے گا. اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ابن عباس نے وہ جوتی دیکھی, اس کے پیوند دیکھے, کہا کچھ بھی نہیں. شاید ابن عباس کو بھی علی کی جوتی کیا وزن اور قیمت نہیں معلوم تھی. نہیں پہنچا میرا فکرہ. شاید ابن عباس کو بھی علی کی جوتی کی معرفت نہیں تھی. علی نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ابن عباس نے دیکھنے کے بعد کہا کچھ بھی نہیں, 1 درہم بھی نہیں. آج اس مجمع میں جتنے افراد بیٹھے جو بھی قیمت کی چپل پہن کے یا جوتا پہن کے آئے ہیں, اگر کسی غریب کو دے تو وہ لے لے گا. کسی ایک غریب کو بھی اگر میں اپنا جوتا دینا چاہوں کہ بھائی یہ بہت پرانا ہو چکا ہے میں دینا چاہتا ہوں, ایسے لوگ ہیں کہ جو میرا وہ نالین میرے اس جوتے کو قبول کر لیں گے. ابن عباس کا یہ کہنا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے, علی نے 3.5 سال میں بتا دیا کہ علی کی دوران حکومت معاشرہ اتنا ترقی کر چکا تھا کہ کسی انسان کے پیروں میں پھٹے ہوئے جوتے بھی نہ تھے. ایک صلوات پڑھتے ہیں, توجہ رکھے گا. علی نے سوال پوچھا, ابن عباس نے جواب دیا. ابن عباس کا جواب بتاتا ہے کہ علی نے 3.5 سال میں وہاں پہنچا دیا کہ کسی ایک انسان کے پیروں میں ایک پھٹا ہوا جوتا تک نہیں تھا جو علی کے اس پھٹے ہوئے جوتے کو قبول کرتا ہے کہ نہیں ہے. علی نے وہاں پہنچا دیا معاشرہ. لیکن میں نے فقرہ کہا ہے اس کی وضاحت سنیے. شاید ابن عباس کو بھی علی کے جوتوں کا عرفان نہیں تھا. آج کے زمانے میں آپ کے اولمپک میں ایک گیم ہے جسے سوکر کہتے ہیں, فٹ بال. اس کا ایک بہت نامچین اور فیمس فٹ بالر ہے جس کا نام ہے میسی. میسی نے اپنے پیروں کا نقش بنوانے کے بعد جوتوں کے ساتھ غالباً اسے سونے کی تال میں میوزیم میں رکھوایا اور اس کی کروڑوں کی قیمت لگی. اس کی بولی کروڑوں میں لگی اس جوتے کی. یہ ہے کون؟ کہ یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو ایک فن میں درجہ یک تک پہنچایا ہے. توجہ رکھیے گا, یہ وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو ایک فن میں درجہ یک تک پہنچایا ہے. اب سمجھ میں آیا امام خمینی نے کیوں کہا تھا علی کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ علی کہتے ہیں درجہ یک کو. علم کی بات ہوگی علی سے بڑا عالم کوئی نہیں, شجاعت کی بات ہوگی علی سے بڑا شجاع کوئی نہیں, سخاوت کی بات ہوگی علی سے بڑا سخی کوئی نہیں. ایک صلوات پڑھتے ہیں علی یعنی درجہ یک. کیا قیمت لگائے گی دنیا اس کے جوتوں کی؟ ایک نہج. دوسرا نہج سنیے, معصوم کے جوتوں کی قیمت کیا ہوتی ہے شاید ابن عباس کو نہیں معلوم, لیکن علی جو کام باپ نہیں کر پاتا نا موقع نہ ملنے پہ, اگر اولاد کو موقع میسر آ جاتا ہے وہ کام کر کے دکھا دیتا. توجہ رکھیے گا. ایک دفعہ فرعون شام مدینے آیا. مدینے آنے کے بعد دیکھیے جس کی جب کہیں عزت نہیں ہو پاتی ہے تو وہ پیسہ بانٹ کے عزت کرواتا ہے.
ٹھیک ہے؟ جب کہیں 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 کسی حوالے سے نام نہیں ہوگا، کسی حوالے سے ڈیبیٹ میں گفتگو نہیں ہوگی، تو گیہوں باٹ کے نام کروایا جائے گا. یہ ہو رہا ہے نا، یہ تصویر کیوں جگائی جا رہی ہے؟ نام ہو، تقسیم کرو. اس نے مدینے میں پہنچا، مدینے میں کسی نے سلام دعا بھی نہیں کیا، تو اس نے مسجد میں بیٹھنے کے بعد کا پیسہ بانٹو، جو نماز پڑھنا ہے حیثیت کے اعتبار سے دو. اب جو جیسا تھا اس کو ویسا ملنے لگا. صبح سے یہ بانٹ رہے تھے صاحب، نماز عصر کا وقت ہوا تو زہرا کا نور عین پہنچا، جسے حسن ابن علی کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، مسجد میں زہرا کا لال پہنچا جسے حسن ابن علی کہتے ہیں. ادھر پورا معاملہ چل رہا تھا حکومتی. حسن نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسن مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. نہیں، فکرہ محسوس کریے گا، حسن مسجد میں گئے تھے نماز پڑھنے کے لیے. اگر نماز پڑھنے آئے تو اپنی نماز پہ توجہ رکھو، لوگوں کے حرکات و سکنات پہ توجہ مت رکھو. حسن آئے، حسن نماز میں مصروف ہوئے، نماز پڑھ کے جانے لگے تو حاکم شام نے بلایا، کہا میں صبح سے یہاں ہدیے بانٹ رہا ہوں، صبح سے میں یہاں ہدیے بانٹ رہا ہوں. سوچا تھا کہ تھوڑی بہت اگر انہوں نے عزت کر دی تو پھر تو بیڑا پار ہے. اگر تھوڑی بہت بھی ایک چھوٹا موٹا شکریہ تھینک یو ہی کہہ دیا تو میرا بیڑا پار ہے. کہ میں صبح سے ہدیے بانٹ رہا ہوں. اچھا، کہ میں آپ کو بھی دینا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے، دے دیے. سی اے سے پوچھا کہ صبح سے کتنا بٹا ہے؟ سی اے نے حساب لگا کے بتایا اتنا بٹا ہے. کہ اس کا جسٹ ڈبل صرف حسن کو دے دو، اس کا جسٹ ڈبل صرف حسن کو دے دو. امام حسن کو اس نے دیا. اس نے یہ سوچا تھا کہ امام حسن شکریہ ادا کریں گے. امام حسن شکریہ ادا تب کرتے جب تم اپنا مال دیتے، جب تم اپنا مال دیتے. اس نے امام حسن کو دیا. امام حسن جانے لگے. دہلیز میں دوڑا دوڑا ایک غلام آیا. آنے کے بعد کا مولا میری منت پوری کر دیجئے. معصوم کے جوتوں کی قیمت، مولا میری منت پوری کر دیجئے. کا کیا بات ہے؟ کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا تو اپنے ہاتھوں سے جوتیاں بنا کر امام حسن کے پیروں میں پہناؤں گا. مولا میری منت پوری ہو چکی ہے، میں منت پوری کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے پیروں میں جوتیاں پہنانا چاہتا ہوں. امام حسن نے اپنے قدم آگے بڑھائے. جیسے ہی قدم آگے بڑھائے اس نے جوتیاں پہنائی. جیسے ہی جوتیاں پہنا چکا، امام حسن نے کہا یہ ساری دولت اسے دے دو، یہ ساری دولت اسے دے دو. معصوم کے جوتے کی قیمت، یہ ساری دولت اسے دے دو. ایک مرتبہ جنہوں نے دیا تھا ان کی پیشانی پہ بل آ گئے. میں نے صبح سے جتنا باتا تھا یہ اس کا جسٹ ڈبل ہے. آپ نے جوتا پہنانے کی قیمت دے دی. امام حسن نے کہا تمیز تو باقی رہے قیامت تک کہ ہندا کا لال کون ہے؟ سیدہ کا بیٹا. ایک صلوات پڑھ دے عظمت. تمیز باقی کیسے رہے گی؟ معصوم کے جوتے کی قیمت. علی ابن ابی طالب نے پوچھا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا 1 درہم بھی نہیں. آپ کو سمجھ میں آیا معصوم کے جوتے کی قیمت کیا ہے؟ لیکن اس کے بعد علی مرتضیٰ نے کیا جواب دیا؟ تمہاری حکومت کے بنسبت علی کو یہ جوتی زیادہ پیاری ہے. تمہارے اقتدار کے بنسبت علی کی یہ جوتی کہیں زیادہ عزیز ہے. کیا مطلب؟ کہا جس اقتدار تک پہنچنے کے لیے غریبوں کے حق کو پامال کر دیا جائے اس سے کہیں اہمیتوں کی حامل اس حاکم کی جوتی ہے جسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. قوم کا درد ہے علی کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ امت کے باپ کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا، امت کے باپ کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. اور کیسی تربیت پیش کی ہے امت کی، کیسے تربیت کا منظر پیش کیا ہے. کیوں علی نے اپنا حکومت کا مرکز کوفے کو بنایا؟ اور پھر کسی کا یہ کہنا کہ اگر کوفے والوں نے خط لکھا تھا تو یہ سارے شیعہ تھے، تو انہوں نے ہی بلایا، انہوں نے ہی مارا، یہی روتے ہیں. انہوں نے ہی بلایا، انہوں نے ہی مارا اور یہی روتے ہیں. عبید اللہ کا باپ زیاد
یہ کوفے کا گورنر تھا، اس نے کربلا، واقعات کربلا کے 3 سال پہلے کہا تھا یا اس سے بھی پہلے کہا تھا کہ اب کوفے میں کوئی علی کا چاہنے والا نہیں بچا جسے میں نے قتل نہ کر دیا ہو۔ تربیت علی ابن ابی طالب ملاحظہ فرمائیے گا، کوئی علی کا چاہنے والا نہیں بچا جسے میں نے قتل نہ کر دیا ہو یا جسے میں نے زندان میں نہ ڈال دیا ہو۔ یہ دشمن کہہ رہا کوفے میں کوئی نہیں بچا، لیکن جب حسین پہ ضرورت پڑی تو کم از کم بیک وقت 18,000 مسلم کے پیچھے آ گئے۔ یہ علی کی اسی 3.5 سے 4 سال کی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ تربیت جو کری ہے علی ابن ابی طالب نے، یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ حبیب خط پڑھ کے تڑپ رہے تھے اور رو رہے تھے۔ یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ مسلم ابن اوسجہ تڑپ رہے تھے حسین کے حالات کو سن کر۔ یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ عابس بن شبیب شاکری اکیلے نہیں آئے، غلام کا ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے۔ نہیں، میں ایک اور مثال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور یہی نتیجہ مجلس، یہی نتیجہ مجلس۔ علی نے تربیت کیسی فرمائی؟ تربیت کے لیے ماں اور باپ، یا اختہ ہارون ما کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تمہارا باپ غلط تھا نہ تمہاری ماں باغی تھی، یعنی والدین کا بہتر ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دلیل امام حسین نے کربلا میں دے دی، اس کی دلیل امام حسین نے کربلا میں دے دی۔ کلیجہ میں فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، کوئی بات نہیں۔ حسین کا راستہ روکا ہے، کوئی بات نہیں۔ حسین کو گھیر کے کربلا تک لایا ہے، کوئی بات نہیں۔ مگر جب صبح عاشور ندامت کے آنسو لے کر آیا تو حسین نے سینے سے لگا کے کیا کہا ہے؟ یا اخی حر، اے میرے بھائی حر، یا اخی انتا حر کما سمت کا ام کا حرا۔ حسین کا فقرہ، نتیجہ اور میری مجلس تمام۔ یا اخی انتا حر کما سمت کا ام کا حرا۔ امام حسین نے سینے سے لگا کے کہا، اے میرے بھائی یقیناً تو حر ہے جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا، جیسا کہ تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ کربلا میں حسین نے حر کو سینے سے لگا کے بتایا کہ قیامت تک حر بننے کے لیے بھی ماں کا باکردار ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں عظمت قیامت تک کے لیے بھی، ہر آنے والے حر کے لیے بھی ماں کا باکردار ہونا۔ یا اخی انتا حر کما سمت کا ام کا حرا۔ ماں نیک ہے تو یہ تمہیں نجات کے دہانے تک لا سکتی۔ کوئی باپ اگر اپنی زندگی میں ایک بچہ ایسا تربیت کر کے چلا جائے کہ جو اس معاشرے میں عمل صالح بجا لائے تو اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو ذرا سوچو، جس نے 18 برس میں 2 بیٹے ایسے پال دیے کہ دونوں معصوم، 2 بیٹیاں ایسی پال دی کہ انت عالمت و غیر معلمہ، کہ دونوں ایسی عالمہ بن گئیں کہ جنہیں کسی نے پڑھایا نہیں۔ یہ سیدہ کا شاہکار تھا۔ میں نے باپ کے حوالے سے مجلس ہے نا، میں نے 2 ارباب مقاتل نے 2 مقام ایسے بیان کیے ہیں باپ کے حوالے سے۔ باپ کی مثال قلعے سے دی جاتی ہے۔ بچوں کا باپ بچوں کے لیے قلعہ ہوتا ہے۔ قلعے کا کام کیا ہوتا ہے؟ قلعے کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو افراد قلعے کے اندر ہوتے ہیں باہر سے آنے والی اذیتوں کو قلعے کی موٹی موٹی اور مضبوط دیواریں اپنے سینے پہ روک لیتی ہیں، تاکہ جو افراد میرے پیچھے ہیں یا میرے پشت پناہی میں ہیں ان تک اذیت نہ پہنچے۔ سمجھ میں آیا باپ کس عظیم قلعے کو کہتے ہیں؟ اور ہم نے یہ دیکھا جب یہ قلعہ مدینے میں منہدم ہوا تو جس در پہ لوگ سلام کرتے تھے اسی در کو جلا دیا۔ جب یہ قلعہ مدینے میں منہدم ہوا جو جس در پہ سلام کرنے لوگ جاتے تھے نا اسی در کو آگ لگا دی۔
جسے بنت رسول کہہ کے سلام کرتے تھے اس کی پسلیوں کو توڑ دیا. اور جب یہ قلعہ کربلا میں منہدم ہوا تو جو کل تک باپ کے سینے پہ سوتی تھی آج وہ شام قریبہ میں جلتے ہوئے خیموں کی راکھ پہ لیٹی ہے. باپ کہتے کسے محسوس کرے، میرے جوان محسوس کرے کہ کل تک جو باپ کے سینے پہ سوتی تھی اور باپ سے وعدہ کیا تھا اس بچی نے، سکینہ نے، یہ مرثیہ نہیں ہے، یہ سکینہ کا وعدہ ہے، نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. یہ سکینہ کا مرثیہ نہیں ہے، یہ سکینہ کا وعدہ تھا. نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. بابا آپ چلے گئے، شام غریبہ میں سکینہ سوئے گی نہیں. 11 محرم آ گئی، تماچے کھا لیے بچی نے مگر بچی کو نیند نہ آئی. ایک رسن میں بندھ گئی مگر بچی کو نیند نہ آئی. اکیلے اونٹ پہ باندھ دی گئی مگر بچی کو نیند نہ آئی. گھوڑوں کے ساتھ دوڑا دی گئی بچی کو نیند نہ آئی. بازار کوفہ تک لا دی گئی بچی کو نیند نہ آئی. دربار کوفہ میں آ گئی بچی کو نیند نہ آئی. بازار شام میں آ گئی بچی کو نیند نہ آئی. زندان شام تک پہنچ گئی بچی کو نیند نہ آئی. مگر جب بچی کو باپ کا سر ملا کہ بابا اب وعدہ پورا ہوگا، اب جو منہ پہ منہ رکھ کے سوؤں گے، اماں شانہ ہلاتی اجرکم علی الزہرا. باپ قلعہ ہوتا ہے، باپ قلعہ ہوتا ہے. یہ قلعہ جب تک باقی رہتا ہے بچوں تک اذیت نہیں پہنچتی. ہائے رے کوئی سیدہ کا درد پوچھنے والا باقی نہ بچا. روزانہ سیدہ علی سے ایک سوال کرتی تھی، علی میرا باپ مر گیا، کوئی فاتحہ پڑھنے آیا، کوئی تعزیت پیش کرنے آیا، کوئی تسلیت پیش کرنے آیا؟ روزانہ سیدہ سوال پوچھتی، روزانہ علی جواب دیتے نہیں سیدہ آج بھی کوئی نہیں آیا، آج بھی کوئی نہیں آیا، آج بھی کوئی نہیں آیا. اللہ اکبر. جب یہ انکار ایک حد کو بڑھ گیا، ایک مرتبہ علی بیت الشرف میں آئے، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئے. سیدہ اب یہ سوال نہ پوچھنا، آج کے بعد تو مجھے تسلیت پیش کر لے، میں تجھے تعزیت دے دیتا. اجرکم علی الزہرا. اللہ اکبر. بس ایک روایت پیش کروں گا، میری مجلس تمام ہو جائے گی. خانوادہ اہل بیت میں، خاندان عصمت و طہارت میں جناب زینب کا بڑا احترام تھا. جناب علی کی بیٹی تھی نا، بڑا احترام تھا جناب زینب کا. کس حوالے سے؟ رسول کا جنازہ جب اٹھا تو رسول نے اہتمام کیا تھا کہ جو میرے جنازے پہ مظلومیت گزری ہے یہ زینب کو نہ بتائی جائے، یہ زینب کو نہ بتائی جائے. 4 سے 5 برس کی تھی زینب. جب اماں نے کہا زینب صندوق لے کے آؤ، زینب صندوق لے کے آئی. میں نے کہا جناب سیدہ آپ تو اتنا اہتمام کرتی تھیں، جس دن فضہ کی نوبت ہوتی تھی اس دن کام کرتی تھی مگر اپنی نوبت والے دن فضہ سے کام نہیں لیتی تھی. اے شہزادی کیا یہ گوارا کرتی ہے بات؟ کیا یہ بات گوارا ہوتی ہے کہ آپ 4 سے 5 برس کی بچی سے صندوق اٹھوائیں؟ عجب نہیں جناب سیدہ رو کے کہیں اے میری لاڈلی زینب اگر پسلیاں اس قابل ہوتی تو میں تجھے حکم نہ دیتی، اگر شانے سلامت ہوتے تو تجھے حکم نہ دیتی. زینب اٹھا کے صندوق لائی، بچی کھولو. زینب نے کھولا، کہا دیکھو کیا ہے اس میں؟ کہا اماں کچھ سفید کپڑے. کا سفید کپڑے نہیں، جنتی کفن ہے. زینب ایک نکالو. نکال لیا. کہا یہ اپنے بابا کو دے دینا، کچھ دنوں کے بعد اپنے بابا کو دے دینا. یہ سیدہ کفن نہیں دے رہی، زینب کو بتا رہی کچھ دنوں کے بعد زینب اب تجھے اماں نہ ملے گی. ایک مرتبہ جناب زینب سے کہا پھر کھولو. اب جو دوبارہ کھولا تو کہا کیا ہے؟ کہا 3 کفن اماں اور ہے. کہا ایک اور نکالو. ایک اور نکالا. کہا یہ 40 ہجری میں اپنے بھیا حسن کو دے دینا کہ تمہارے بابا کو دے دے. زینب نے محفوظ کیا کہ بچی کتنے کفن بچے؟ کہا میں 2 کفن اور ہے. کہا اسے بھی نکالو. جب نکالا تو کہا اسے 50 ہجری میں حسین کو دے دینا، تیرے بھیا حسن کے کام آ جائے گا. اللہ اکبر. اتنا کہہ کے سیدہ نے نظروں کو جھکا لیا. زینب نے صندوق کی طرف دیکھا، اماں کی جانب دیکھا. کہا اماں بابا کا کفن دیا، اپنا کفن دیا، بھیا حسن کا کفن دیا، میرے بھائی حسین کا کفن نہ دیا.
میرے بھائی حسین کا کفن نہ دیا. سیدہ نے کہا زینب میں کفن کیسے دوں؟ کفن اسے دیتے ہیں جسے غسل دیا جائے. اجرکم علی الزہرا. مگر جناب سیدہ کا اہتمام، اگر گھر میں کسی خاتون کا انتقال ہو جائے اور اس گھر میں بچیاں چھوٹی ہوں کہ غسل نہ دے پائے تو کم از کم بچیاں پانی تو دے سکتی ہیں، بچیاں اطراف میں تو رہ سکتی ہیں. مگر علی نے سیدہ نے وصیت کی تھی، یا علی غسلنی باللیل حنتنی باللیل تکفنی باللیل. اے علی آپ مجھے اکیلے غسل دینا، زینب کو نہ بلانا. کیوں؟ کہ زینب میری ٹوٹی پسلیاں نہ دیکھے. علی اکیلے غسل دینا. یہی وصیت علی مرتضیٰ نے کی. جب سر پہ ضربت لگی 19 محرم کو، حسن گلیم میں بابا کو لپیٹ کے لے کے چلے. اب جیسے ہی لے کے چلے بیت الشرف کے باہر پہنچے کہ روک دو حسن. روک گیا. ایک مرتبہ کہا بابا کیا بات ہے؟ کہ میرے سر پہ کوئی کپڑا تو رکھو. کہ بابا کیوں؟ کہ میرا سر شگاف ہے، زینب گھر میں موجود ہے، میرا شگاف سر زینب نہ دیکھے. اللہ اکبر. یہی اہتمام حسن نے کیا. جب لگن میں کلیجے کے 72 ٹکڑے نکلے اور پتہ چلا زینب کی آمد ہے، حسین لگن چھپا لو، میرے کلیجے کے ٹکڑے زینب نہ دیکھے، میرے کلیجے کے ٹکڑے زینب نہ دیکھے. سیدہ نے چاہا میری پسلیاں زینب نہ دیکھے، علی نے چاہا میرا سگاف شر زینب نہ دیکھے، حسن نے چاہا کہ میرے کلیجے کے ٹکڑے زینب نہ دیکھے. اللہ اکبر. جس زینب کے لیے اہل بیت نے اتنا اہتمام کیا، وہی اکیلی زینب ٹلے زینبیہ سے اپنے بھیا حسین کا گلا 47 قدم کے فاصلے پہ پشتے گردن سے کٹتا ہوا دیکھ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اے شمر میرے بھیا کو ذبح نہ کر، میری اماں زہرا نے اسے چکیا پیس. انا للہ و انا الیہ راجعون. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون رضا بقضائہ تسلیما لامرہ. بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما. بار الہ جن مرحوم کے لیے اس مجلس اعزا کا انعقاد کیا گیا ہے ان کی قبر کو روشن فرما، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ ہم دعا گو ہیں، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، سب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. بار الہ بالخصوص موالیان حیدر کرار، بالعموم فرزندان توحید جہاں کہیں بھی بستے ہوں سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ بالخصوص ملک عزیز میں جو بھی دشمن عناصر قوتیں ہیں، پروردگارہ ان تمام تر شر پسند افراد کو معزول فرما. بار الہ اسلام کو، مسلمان کو تمام تر دشمن قوتوں سے محفوظ فرما. بار الہ بالخصوص ہم دعا گو ہیں کہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. بار الہ ہمارے لیے کامیابی یہی ہے کہ وقت کا حسین ہمارے کردار سے راضی ہو جائے. بار الہ ہمارے لیے کامیابی یہی ہے کہ وقت کا حسین ہمیں وقت کا حر سمجھ کے قبول کر لے. بار الہ ہم دعا گو ہیں، ہماری سب سے قیمتی، سب سے عظیم، سب سے اہم دعا یہی ہے ہمارے آخری مولا امام حجت کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین. التماس کروں گا ایک مرتبہ سورہ اہل حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد تقی کربلائی ابن سید رفیق حسین مرحوم کی روح کو سلام.